آج کے شو میں رچرڈ ہولبروک کے دورہ پاکستان پر ایک نظر. السلام علیکم. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے اور میں ہوں سارا زمان. پاکستان اور افغانستان کے لیے صدر براک اوباما کے خصوصی سفیر رچرڈ ہولبروک کے دورہ پاکستان کے دوران دونوں ملک اداروں کے درمیان خفیہ معلومات کے تبادلے اور سیکیورٹی اور اس کے علاوہ دیگر امور پر تعاون بڑھانے کے لیے انٹر ایجنسی ٹیم کے قیام پر متفق ہو گئے ہیں، جبکہ پشاور میں ایک بم دھماکے میں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی رکن اسمبلی کی ہلاکت امن و امان کی صورتحال کی نشاندہی کر رہی ہے. ان موضوعات پر محمد عاطف نے بات کی واشنگٹن کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق حسنات سے. آئیے دیکھتے ہیں. فاروق حسنات صاحب، بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا. رچرڈ ہولبروک پاکستان چلے گئے. جانے سے پہلے اور جانے کے بعد بھی یہ خبریں آئیں کہ وہ پاکستان کو بتانے نہیں گئے بلکہ ان سے پوچھنے گئے ہیں کہ اس کا کیا خیال ہے جو اس وقت چل رہا ہے سلسلہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے. آپ کے خیال میں پاکستان نے ان کو جو کچھ کہا ہے، کیا امریکی حکومت اور امریکی انتظامیہ اس پر عمل کرے گی؟ عاطف، بات یہ ہے کہ جب اوباما ایڈمنسٹریشن آئی، بلکہ ان سے پہلے بھی صدارتی مباحثوں میں انہوں نے صاف کہا کہ ہم صدر بش کی پالیسیز پہ نہیں چلیں گے بلکہ ہم ایک نئی پالیسی پوری دنیا میں لائیں گے، اور خاص طور پہ افغانستان کے معاملے میں، اور بات چیت کے ذریعے اس پہ زیادہ زور ہوگا اور مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. اور اس کے بعد جو پاکستان کی اپنی مجبوریاں ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے گا. مثال کے طور پہ ڈرون اٹیکس پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بند ہو جائیں گے؟ وہ اس لیے کہ اس میں خواتین اور بچے مارے جا رہے ہیں، اور فاٹا کے علاقے میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک سال سے امن کی بجائے وہاں زیادہ ریزنٹمنٹ ہو رہی ہے، زیادہ نفرت پھیل رہی ہے. یہ امریکن اس بات کو سمجھ رہے ہیں، لیکن چونکہ بش ایڈمنسٹریشن کی عادت تھی کہ وہ اپنی منمانی کرتے تھے، کسی کی سنتے نہیں تھے. اب یہاں یہ چینج آیا. ہولبروک نے بالکل پاکستان کی بات سنی ہوگی اور امید یہ کی جا سکتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا راستہ نکال لیا جائے. اچھا، یہ خبریں آ چکی ہیں کہ بہتر انٹیلیجنس شیئرنگ کی ضرورت ہے. پاکستان اور امریکہ مل کر دونوں آپس میں معلومات کا تبادلہ کریں اور اس کے بعد آپریشنز کیے جائیں. یہ بات ایک طرف تو پاکستانی حکومت نے کہی ہے کہ اس بات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، دوسری طرف کل کے بوسٹن گلوب نے یہ رپورٹ چھاپی ہے کہ ISI میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. اگر حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ وہ اس جنگ کو جیت سکے تو اس کو ISI میں تبدیلیاں کرنی ہوں گی. ISI کے جو گولز اور ٹارگٹس ہیں وہ ریسیٹ کرنے ہوں گے. یہ ISI کے بہت پرانے شکوک ہیں اور میرا خیال ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دور ہوتے جائیں گے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکی فوجیں اور نیٹو کی فوجیں افغانستان میں اپنی کارکردگی کیسے دکھاتی ہیں، اور کرزئی حکومت بھی کتنا اپنے عوام کو، اپنے معاشرے کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. اسی جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا اوور سپل ہے، لیکن اوور سپل ہوتے ہوتے یہ پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستانی کی طرف سے، پاکستانیوں کی طرف سے انٹیلیجنس دی جائے. پہلے پاکستانی انٹیلیجنس نہیں دے رہے تھے. پہلے نیٹو فورسز جو قبائل ہیں لوکل، ان سے انٹیلیجنس لیتے تھے، جو کہ بہت مرتبہ غلط انٹیلیجنس کو دی جاتی تھی، جس سے شہری بہت ہلاک ہوئے. ایڈ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رچرڈ ہولبروک جب واپس آئیں گے تو وہ امریکہ کو، امریکی حکومت کو، صدر اوباما کی انتظامیہ کو جو بھی اپنی سفارشات پیش کریں گے اس میں امداد کا نقطہ شامل ہوگا. بات یہ ہے کہ یہ امداد میں فرق ہوگا. فرق یہ ہوگا کہ پہلے جو فوجی امداد ہے اس کے اوپر زور دیا جاتا تھا. اب تو اوباما نے بھی کہا، پہلے بھی کہا، اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ توجہ دیں گے پاکستان کے اداروں کے اوپر، ان کو بنانے میں. یعنی تعلیمی ادارے ہیں، صحت کے ادارے ہیں، انفراسٹرکچر ہے، خاص طور پہ فاٹا کے علاقے. اور فوجی امداد کو وہ بالکل کنڈیشنل رکھیں گے. اس میں جیسے انہوں نے کہا، بارہا کہا کہ ہم پرفارمنس دیکھیں گے. اگر پرفارمنس ٹھیک ہوئی تو پھر ہم فوجی امداد دیں گے، نہیں تو ہم سماجی اور اقتصادی امداد تو دیں گے ہی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوور آل پالیسی ٹورڈز پاکستان اور افغانستان کس حد تک بدل سکتی ہے؟
یہ پالیسی بدل گئی ہے کافی حد تک، اس لیے کہ جو بات چیت کو زور دینا، اس کو ترجیح دینی، دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کرنی، یہ اوباما ایڈمنسٹریشن کی نہ صرف پاکستان افغانستان کے لیے پالیسی ہے بلکہ ایران اور دوسرے ممالک کے اوپر بھی یہی پالیسی۔ آپ کو لگتا ہے کہ معتدل طالبان سے مذاکرات کے لیے امریکی حکومت گرین سگنل دے دے گی، جو کہ پاکستانی حکومت نے کہا بھی ہے کہ کیے جانے چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیے، جو صدر اوباما نے ابھی چند دنوں پہلے جو پہلی پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے بالکل طالبان کا نام بھی نہیں لیا، انہوں نے صرف اور صرف القاعدہ کا نام لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے القاعدہ سب سے بڑی مصیبت ہے ان کے لیے، اس سے وہ نپٹیں گے اور اس کے بعد وہ طالبان پہ آئیں گے، اور یقیناً سعودی عربیہ اور تھرڈ پارٹیز کی مدد سے جو بات چیت چل رہی ہے اس کے ذریعے کوئی نہ کوئی ایسا حل نکلے گا کہ جو بات کرنا چاہتے ہیں ان سے بات کی جائے، جو ہتھیار اٹھانا چاہتے ہیں تو ان سے تو پھر ایک ہی طریقہ ہوگا لڑائی کا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، تھینک یو ویری مچ۔